طیبہ 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 طیبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما۔ ابواب الزہد میں پہلے دو باب گزر چکے ہیں، یہ تیسرا باب ہے۔ بعض نسخوں میں یہیں سے پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل۔ مبادرہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس کے معنی سبقت کرنا، جلدی کرنا۔ تو نیک اعمال سے مراد یہاں اعمال صالحہ ہے۔ نیک اعمال کرنے میں سبقت کرنے کا اور جلدی کرنے کا بیان۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل میں جلدی کی جائے، بلکہ جلدی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹال مٹول نہ کیا جائے، تسویف سے کام نہ لیا جائے، امروز و فردہ کرتے کرتے آج سے کریں گے، کل سے کریں گے، آج سے کریں گے، کل سے کریں گے، پھر بعد میں کر لیں گے، یہ نہ کیا جائے، بلکہ جیسے ہی نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہو، فوری طور پر اس نیکی کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی طبیعت پر جو سب سے بڑی چیز غالب آتی ہے وہ کسل اور سستی ہے۔ خیالات تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں الہام ہوتا ہے نیکی کے کاموں کا کہ فلاں کام کیا جائے، فلاں کام کیا جائے، لیکن انسان کا نفس امارہ اس کو معرض التوا میں ڈالتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے، ابھی کیا ہے۔ تو اسی سے انسان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت میں اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا وبہ قال حدثنا ابو مصعب عن محرز بن ہارون عن عبد الرحمن العرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا۔ تم لوگ نیک اعمال کرنے میں سبقت کرو 7 چیزوں پر، یعنی 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں اس کی آگے وضاحت فرمائی۔ حل تنظرون، بعض روایتوں میں حل تنتظرون، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ حل نافیہ ہے۔ حل تنظرون الا الى فقر منسن او غنى مطغن او مرض مفسد او حرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا وامر۔ یہ 7 چیزیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تم انتظار نہیں کرتے ہو مگر ایسے فقر کا جو ہر چیز کو بھلا دینے والا ہے۔ انسان کی حالت یا تو فقر کی ہوگی یا غنا کی ہوگی، دو میں سے ایک حالت لازم ہے۔ اگر کوئی انسان غنا کی حالت میں ہے، وسعت کی حالت میں ہے، مالداری کی حالت میں ہے، تو اس کو اسی حالت میں نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ ابھی تو اچھی حالت ہے، بعد میں دیکھیں گے، تو یہ غنا کی حالت بدل کر فقر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور فقر ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو سب کچھ چیزیں بھلا دیتی ہے۔ انسان ہر وقت نفسی میں پڑا رہتا ہے، ہر وقت کھانے پینے کی فکر رہتی ہے، اس وقت بہت سی مرتبہ دماغ بھی ٹھکانے نہیں رہتا ہے، تو ایسے موقع پر تو انسان کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکے گا۔ تو اس وقت اگر غنا ہے تو کیا تم انتظار کر رہے ہو نیک اعمال کے لیے ایسے فقر کا جو بھلا دینے والا ہے؟ فقر کی 2 قسمیں، ایک ہے فقر اختیاری اور ایک ہے فقر اضطراری۔ فقر اختیاری ہو تو النفوس العالیہ، بلند ہمت لوگوں کے لیے وہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ باعث فخر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الفقر فخری، اور خود آپ کا یہ فقر اور فقر سے آپ کی محبت طبعی تھی، اسی لیے آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، آل محمد کا رزق بقدر کفایت ہی ہو۔ تو جو آدمی اپنے لیے طبعی طور پر جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، تو آپ نے اپنے لیے اختیاری طور پر فقر کو پسند فرمایا تھا۔ باقی اضطراری فقر انسان کے لیے بڑا پریشان کن ہوا کرتا ہے، اسی کو فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا،
قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے، اور آپ نے ان دونوں چیزوں سے ساتھ پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ تو یہ دونوں چیزیں تقریباً ملی ہوئی ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جب ایسا فقر آئے گا، منسی انسا ینسی بھلا دینا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ تو سب کچھ بھلا دینے والا ہے، اس وقت نیک اعمال نہیں ہو سکیں گے۔ تو ایسے فقر کے پیش آنے سے پہلے غنا کی حالت میں نیک عمل کر لو۔ او غنن متغن، غنا تو جانتے ہیں متغی، اتغا یتغی سے باب افعال، اس میں فاعل طغیانی میں لانے والا، سرکش بنا دینے والا۔ کسی انسان کی حالت اگر موجودہ فقر کی ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ابھی فقر کی حالت میں تو کیا نیکی کرے، مالداری آئے گی تب نیکی کریں گے، تو فرمایا کہ ابھی ہی کر لو، موجودہ حالت جیسی بھی ہے فقر کی اسی میں جو نیکیاں بند پڑے وہ کر لو، اس لیے کہ جب مالداری آئے گی تو بہت سی مرتبہ مالداری متغی ہوتی ہے، سرکش بنانے والی ہوتی ہے، وہ اپنے سارے طوفان ساتھ لے کر آتی ہے، تو اس وقت تو تم سرکش بن جاؤ گے اور نئی نئی خواہشات جنم لے گی، اس وقت کچھ نیکیاں نہیں ہوگی، ابھی ہی کر لو۔ اور آگے دو چیزیں بتائی، او مرض مفسد، کل بھی بتایا تھا صحت کا زمانے کے بارے میں انسان عام طور پر دھوکے میں رہتا ہے، تو مرض مفسد، اگر صحت کا زمانہ ہے تو ابھی نیکی کر لو، اسی کو غنیمت سمجھو۔ اگر ابھی نیکی نہیں کرو گے، آپ سمجھ رہے کہ بعد میں کریں گے، ابھی کیا ہے، تو یہ صحت مرض سے تبدیل بھی ہو سکتی ہے، اور جب مرض آئے گا تو اس میں تو ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہے، لہذا اس وقت پھر نیکی نہیں ہوگی، ابھی ہی کر لو۔ او مرض مفسد، یعنی ایسی بیماری کے پیش آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو ہر چیز میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دینے والا ہے۔ او حرم مفند، شباب ہے، جوانی ہے، تو ابھی قوت کا زمانہ ہے، اعضاء میں بھی قوت ہے اور دماغ میں بھی قوت ہے، عزائم میں بھی قوت ہے، سب چیز میں قوت ہے، تو ابھی نیکیاں کر لو۔ اگر جوانی میں نہیں کرو گے تو کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ حرم، حریم چھوٹی ہاتھ سے، حرم کے معنی بڑھاپا، مفند یعنی سٹھیا دینے والا، جس میں آدمی کی عقل کے ٹھکانے رہتے نہیں ہے، تو کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے بڑھاپے کا جو سٹھیا دینے والا ہے، یعنی انسان کی عقل 60 سال میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو بولتے سٹھیا جانا۔ انک شیخ قد خرفت، امام ابو یوسف کی والدہ نے امام ابو حنیفہ سے کہا تھا عقل سٹھیا گئی ہے، ہمارے یہاں گجراتی میں بھی کہتے ہیں 60 سال کی عمر میں عقل چلی جاتی ہے۔ اور موتن مجہز، یا سب سے بڑھ کر اگر حیات ابھی ملی ہوئی ہے تو اس میں نیکیاں کر لو، اس لیے کہ یہ حیات کا مبدل بموت ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ او موتن مجہز، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی موت کا جو جلدی آنے والی ہے۔ اجہز یجہز باب افعال سے ہے، اس کے معنی کسی چیز کو جلدی لے آنا، تو یعنی موت تو بہت جلدی انسان کے اوپر کبھی بھی آ سکتی ہے، لہذا اس موت کے بعد تو پھر عمل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو ابھی ہی کر لو۔ ابھی دجال، ابھی امن کا زمانہ ہے، ابھی نیکیاں کر لو۔ کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو انتہائی فتنے کا زمانہ ہوگا؟ تو کیا تم انتظار کر رہے ہو دجال کے نکلنے کا کہ جب وہ آئے گا تب نیکی کرو گے؟ حالانکہ وہ تو شر غائب، یہ اندیکھی برائی ہے، ینتظر جس کا انتظار کیا جائے، اس وقت تو نیکی کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اب الساعہ، یا کیا سب سے آخر میں تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فالساعۃ ادہیٰ وامر، تو قیامت تو بہت زیادہ دہشت ناک ہے اور بہت زیادہ کڑوی اور ناگوار چیز ہے، اس کے بعد کوئی عمل کہاں ہو سکتا ہے، لہذا جو موجودہ حالت ہے اسی میں نیک اعمال کرو، ٹال مٹول نہ کرو، آج کل مت کرتے رہو، جیسے ہی نیکی کا موقع ملے سب سے پہلے نیکی کا کام کر ڈالو۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے، اس کی قدردانی کی جائے تو باقی رہتا ہے، ورنہ پھر وہ رخصت ہو جاتا ہے، پھر واپس جلدی آتا نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی کو اسی میں افسوس کرنا پڑتا ہے، پھر بعد میں یار اس وقت کر لیتے تو اچھا تھا، اب کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا حدیث غریب حسن لا نعرف من حدیث الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ الا من حدیث محرز بن ہارون۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد عبد الرحمن الاعرج، ان سے روایت کرتے ہیں محرز ابن ہارون، ان کے علاوہ اور کوئی سند اس کی عبد الرحمن الاعرج سے آئی نہیں ہے، اس لیے غرابت ہے۔ وروا معمر هذا الحدیث، لیکن ایک اور سند ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اس میں کیا ہے؟ روا معمر هذا الحدیث عمن سمع سعیدا المقبری عن ابی ہریرہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں سعید مقبری کے شاگرد، اور اس سند سے روایت کیا ہے معمر نے، لیکن نام معلوم نہیں ہے، لہذا اس میں بھی جہالت تو بہرحال ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، لیکن روایت کی کچھ نہ کچھ اصل نکل آئی ہے۔